خراسان، بغداد سے لے کر خراسان تک، اس پورے علاقے میں تابعین کے دور میں ایک بہت بڑا ڈاکو، ایک بہت بڑا بدماش جس کا نام فضیل بن عیاض تھا، اور حکومتیں اور ان کی فورسز اس شخص سے گھبراتی تھی۔ اس کے شہر کے اندر، خراسان کے اندر، ایک بیوہ کی خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، لیکن وہ تھی بڑا نیک، کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، ہمیشہ اپنے گھر میں رہتی اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی، اور لوگوں میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ اس ڈکیت کے، اس بدماش کے ذہن میں ایک دن بات آئی کہ اس کی خوبصورتی کے چرچے بڑے سنے ہیں، میرے سامنے کون آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں آج رات اس کے گھر میں داخل ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی عزت کو پامال کرتا ہوں۔ اس ذہن کو لے کے جب رات آدھی گزر گئی، اس نے ایک سیڑھی اس کے گھر پہ لگائی اور اس پہ چڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی اثناء میں ایک اللہ کا بندہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس سیڑھی کے پاس سے گزرا جس پہ فضیل بن عیاض اوپر چڑھ رہا ہے، ایک برائی کی نیت لے کے، ایک پاک باز عورت کی عزت کو پامال کرنے کے لیے چڑھ رہا ہے، اسی اثناء میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پڑھتے ہوئے بڑے درد بھرے لہجے سے کہتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ یہ ایسے ہوا جیسے گولی جا کے دل پہ لگ گئی۔ فضیل بن عیاض نے جب یہ سنا، ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈر جائیں۔ اب جس ارادے سے اوپر جا رہا ہے، ایک ایک قدم نیچے آنا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے جب ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ کے ذکر سن کے اپنے آپ کو ٹھہرا لیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ وہی فضیل بن عیاض جو خراسان کا سب سے شقی القلب، سب سے سخت دل، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا تھا، اب اتر رہا ہے، آنکھوں پہ آنسو ہیں اور روتے ہوئے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے اب وہ وقت آ گیا جب ایک ایماندار کا دل اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائے۔ پھر زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں سکون آ جائے گا، اللہ کے گھر چلے جاؤ، تو خراسان سے چلتا ہے، مکے میں چلا جاتا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کا، وہاں جا کے مجاور بن جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں یہ کون؟ ایک اجنبی ہے جو آیا ہے، دن رات اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کبھی اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑتا ہے، کبھی ملتزم کے ساتھ چمٹتا ہے، کبھی سجدے میں گر گر کے اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اس کے سامنے رو رو کے معافیاں مانگتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں محبت پڑ جاتی ہے، لوگ اس سے دوست بنا لیتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں فضائل تم ہنستے کیوں نہیں؟ انسان کبھی کسی بات پہ ہنس پڑتا ہے۔ تو فضائل کہتا ہے جب تک مجھے یہ نہ پتا چل گئے کہ میری زندگی کے وہ ظلم و ستم، وہ ڈکیتیاں، وہ چوریاں، وہ اللہ کی نافرمانیاں اللہ نے مجھے معاف نہیں کر دی، میرے چہرے پہ ہنسی نہیں آئے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا جب فضیل کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اس کی موت کا فرشتہ اسے لینے کے لیے آیا۔ جب اس کی جان نکلی اور اسے جنت شاید دکھائی گئی ہوگی، سارے لوگ اسے دیکھ کے رو رہے تھے، وہ مردہ پڑا ہوا ہنس رہا تھا۔